السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی پاورفل سا وظیفہ شیئر کروں گی جس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور پڑھنے میں بہت ہی آسان ہے۔ اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوں اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ایک سورت آتی ہے۔ یہ سورت ہمیں پورے قرآن پاک کا تعارف کرواتی ہے۔ اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ سورت قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ آج میں آپ کو سورہ فاتحہ کے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس سے آپ کو سورہ فاتحہ کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کی کتنی فضیلت و برکات ہیں۔ ہم جب یہ سورت پڑھتے ہیں تو اس کے اختتام پر ہی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور رہنمائی اور ہدایت مانگتے ہیں۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ آپ اگر کوئی شادی کا مسئلہ ہے، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں طالبات، یا پھر کسی بھی ایسی مشکل پریشانی میں ہیں، تو سب سے پہلے اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ 3 بار، 7 بار یا 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 100 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب بھی آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے تو اس کے بعد آپ نے دعا ضرور کرنی ہے۔ اس وظیفہ کرنے سے آپ کی انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ ایک تو ہر دعا قبول ہوگی، جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ ہماری حفاظت بھی کرتی ہے حسد سے، شیطان سے، وسوسے سے، ہمیں بری نظر سے بچاتی ہے اور جادو ٹونے سے ہماری حفاظت بھی کرتی ہے۔ کوئی بھی نقصان یا حادثہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے بچاتی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی حاجت ہے تو دن میں کبھی بھی آپ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دعا، جیسے ہم سورہ بقرہ کو آدھی آدھی کر کے پڑھ سکتے ہیں، مطلب آدھی ایک ٹائم میں اور آدھی دوسری ٹائم میں، اسی طرح آپ سورہ فاتحہ کو بھی آدھا آدھا یعنی 50 مرتبہ صبح اور 50 مرتبہ شام کو پڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی حاصل ہوتی ہے اور ہماری مغفرت بھی ہوتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے ہمارا دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک آیت ایسی ہے جس کے ذریعے ہم اللہ سے رہنمائی مانگتے ہیں، اور جب سورہ فاتحہ کو ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو سورہ فاتحہ کو 40 دن روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے سے آپ کے رزق میں وسعت ہوگی، اور اگر آپ جاب لیس ہیں تو آپ کی جاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پیئیں گے۔ روزانہ آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے سے کہہ کر یہ عمل کروا لیں یا اپنے اوپر دم کروا لیں۔ اگر آپ دم یا پھونک مارنے کو معیوب سمجھتے ہیں تو میں آپ کو ایک حدیث شریف بتاتی ہوں۔ حدیث شریف میں بھی دم کروانا معیوب نہیں ہے۔ ابن قیوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سورہ فاتحہ میں وہ شفا ہے جو کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی بیماری کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پانی پر دم کر کے پی لیں یا پھونک مار لیں، لیکن اگر کسی حاجت کو پوری کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کے ہر حاجت پوری ہوگی۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے آپ کو ہر میدان میں کامیابی حاصل ہوگی، آپ کی ساری پریشانیاں، مشکلات و مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو سر کے درد کے لیے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے پڑھیں، اول و آخر درود شریف پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ آپ کے سر کے درد میں آرام ہوگا۔ 3 دن ایسا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ پیٹ کے درد کے لیے نمک پر دم کر کے پڑھیں۔ درد والا مریض نمک کو تھوڑا تھوڑا چکھے۔ بخار اور حرارت کے لیے 7 مرتبہ پانی پر دم کر پڑھیں، انشاءاللہ مفید ہوگا۔ مسخرات کے لیے 41 بار 41 ٹائم۔ سنت فجر فرض اول و آخر درود شریف 7 بار پڑھ کر کریں، فتح یابی ہوگی۔ مشکل کشائی کے لیے 21 بار پڑھیں۔ اگر زوجین میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے تو کسی بھی میٹھی چیز پر 21 مرتبہ پڑھ کر میاں بیوی کو کھلا دیں تو انشاءاللہ ان میں محبت پیدا ہوگی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو اول و آخر درود شریف پڑھ کر ہر کام کے لیے پڑھیں تو ہر کام میں آسانی پیدا ہوگی، آپ کی مشکلات دور ہوں گی۔ یہ سورہ فاتحہ کی فضائل و برکات میں